أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کی شکل میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے رمضان کی اہمیت اور عظمت اور اس کی فضیلت کے اوپر بات کی گئی تھی. یقیناً رمضان کا مہینہ ایک بڑی عظمتوں کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے اندر بارش کی طرح برستی ہیں، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، اور اس شخص کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو اس مہینے کو بھی غفلتوں کے اندر گزار دے. کیسے 11 مہینے اور ان کے شب و روز روزمرہ کی زندگی کی طرح گزارتے ہیں، ایسے ہی اس مہینے کو بھی گزار دیں غفلتوں کے اندر، تو میرے عزیز ایسے شخص کے لیے بڑا ہی بد نصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہے. یہ مہینہ اپنے اندر بڑی انوار و برکات سمیٹے ہوئے ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو اللہ کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر گزارنا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ایسی بہت سارے دوست و احباب ہوں گے، اور ایسے آپ کے بہت سارے ملنے جلنے والے ہوں گے کہ جو آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آج وہ اپنی قبروں کے گڈھوں کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں کہ جن کا یہ رمضان آخری رمضان ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر زندگی دی ہے اور اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کے ایک ایک لمحات کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور ہمیں اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی یاد کے اندر گزارنا ہے. جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھا لو، اور اللہ کے سامنے خوب روئیں، گر گرائیں. وہ رب، اس رب نے ہمیں یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے عطا کیا ہے. اگر اس مہینے کے اندر بھی ہماری مغفرت نہ ہو تو میرے عزیزوں پھر کون سا مہینہ آئے گا جس میں ہماری مغفرت ہوگی؟ تو اس لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس مہینے کو بھی ایسے ہی غفلتوں کے اندر گزار دیتی ہے. اس طریقے سے وہ دیگر 11 مہینے روزمرہ کی ان کی زندگی، روزانہ کا کھانا پینا اور وقت کو گزار دینا، ایسے ہی اس مہینے کو بھی وہ ایسے ہی غفلتوں کے اندر گزار رہے ہیں. مسلمان
کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو روزہ نہیں رکھتی اس ماہ مبارک کے اندر بھی، جبکہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ تمام اعمال کے اوپر جو ثواب مرتب ہوتا ہے اور جو ثواب دیا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے حساب روزے کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنی عظمتوں کا حامل ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیوں کا محلہ ہے، اس بستی کے اندر، اس محلے کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، اور اس بستی کے اندر اس محلے میں یہودی بھی رہتے ہیں، اور رہنے کا طرز عمل یہ ہے کہ ایک ساری آبادی مسلمانوں کی ہے اور دوسری ساری آبادی یہودیوں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کے بچے اور مسلمان نوجوان مرد اور مسلمان عورتیں سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، سب اس مہینے کو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے اندر گزار رہے ہیں۔ مسلمان بچوں نے، مسلمان مردوں نے، مسلمان عورتوں نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جس سائڈ یہودیوں کی بستی تھی، اس بستی میں سے ایک مکان تھا ایک یہودی کا، تو اس کا ایک بچہ اپنے دروازے کی دہلیز پر، اپنے دروازے کی سیڑھیوں پر، اپنے دروازے کی چوکھٹ پر دوپہر کے وقت کچھ کھا رہا تھا، اور مسلمان بچے بھی اپنے، جس ساری مسلمانوں کی آبادی تھی تو مسلمان بچے جو کہ روزہ رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس یہودی کے بچے کو دیکھ رہے تھے، اور ان مسلمان بچوں کی دلوں کے اندر یہ بات اجاگر کر رہی تھی کہ ہم مسلمان ہی اور ہم سب لوگ روزے سے ہیں، اور روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت میں جو بھوک پیاس کی شدت ستاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور خاص طور سے گرمی کے ایام میں، گرمی کے دنوں میں۔ تو جو مسلمان بچے میں بھوک کی حالت میں تڑپ رہے تھے اور للچائی ہوئی نظریں سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے، اسی دوران اس بچے کا جو والد تھا یہودی، وہ گھر سے باہر نکل کر آیا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمان بچے جو ہے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا بچہ جو ہے وہ ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ تو اس یہودی نے اپنے بچے کو دھمکایا اور اسے ڈانٹا اور اس کو ایک تھپڑ بھی مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمان بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کے روزے کا تو خیال کر، تو برسر عام ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ بہرحال اس نے یہ ڈانٹا اور معاملہ گزر گیا۔ جب اس یہودی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت کے زمانے کے جو ولی تھے، اس وقت کے زمانے کے جو بزرگ تھے، وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ اس وقت کے زمانے کے جو ولی تھے، بزرگ تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو ہے جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان بزرگوں، ان ولی کو حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا وارث مسلمانوں کو بنایا ہے، اور جنت کے اندر تو مسلمان جائیں گے، تو یہ یہودی یہ جنت کے اندر کیسے گھوم رہا ہے؟ اور بزرگ نے خواب کے اندر اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ جنت میں تو مسلمان جائیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری موت سے چند منٹ پہلے فرشتوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، میری موت سے چند منٹ پہلے فرشتوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، اور میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اس کرم نوازی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کیوں اسلام کی دولت سے نوازا جا رہا ہے؟ کیوں میرے دامن میں اسلام کو ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں مجھے مشرف با اسلام کیا جا رہا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رمضان کے مہینے کی قدر کی ہے اور روزے دار کے روزے کی قدر کی
ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس یہودی کی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر عزت کروں گا اور اس کو جنت سے نوازوں گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جب رمضان کے مہینے کی قدر کرتا ہے اور اپنے بچے کو محض اس لیے ڈانٹتا ہے کہ مسلمان کے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا نہیں چاہیے، ان کے روزے کے اوپر فرق پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس یہودی کو عزت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو اس رمضان کی برکت سے اور روزے کی برکت سے عزت سے نواز دیا، قبر کے اندر اور آخرت کے اندر اس کی عزت میں اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ اگر ہم لوگ بھی اس مبارک مہینے کی قدر کریں گے اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحات کو اللہ کی یاد کے اندر اور اس کی عبادت کے اندر گزاریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کرے گا؟ ہم تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کرے اور ہمیں جنت میں داخل کرے اور ہمارے لیے قبر اور آخرت کی منزل کو آسان کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ اس مہینے کو بھی غفلتوں کے اندر گزار رہے ہیں اور اس مبارک مہینے کے مبارک روزے جو اتنی عظمتوں کے حامل ہیں اور وہ بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو بڑی یہ افسوس کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے۔ صرف دن متعین کے لیے اچھے ہٹے کٹے نوجوان صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور بس صرف رمضان کے مہینے میں جمعرات اور جمعے کے دن متعین کر دیا، اور بلکہ بعض لوگ تو صرف جمعے کے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو ہم لوگوں کو چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو پھر اس کی تلافی میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان مبارک رمضان کے روزے کی تلافی ہو سکتی، اس رمضان کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ ان روزوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قدر کریں اور اس مہینے کی قدر کریں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس مبارک مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے اور قرآن کریم اس مبارک مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ افضل الذکر اس مہینے کے اندر، افضل الذکر یعنی سب سے افضل ذکر اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے پڑھنے کی دولت سے نوازا ہے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ شب و روز اور دن رات قرآن پڑھنے میں گزارے، وہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم کو پڑھیں اور خوب مزے لے کر اور لطف اندوز ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے، اور جو ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہو، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جب تک قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سننے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ اے میرے محبوب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور بڑے لطف اندوز ہوتے تھے قرآن پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین آواز سے نوازا تھا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اے میرے محبوب جائیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائے، میں بھی قرآن سنوں گا، اور میرے محبوب آپ بھی ابی ابن کعب کا قرآن سنیے، آپ بھی ابی ابن کعب کا قرآن سنیے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسما کا اے اللہ کے رسول،
کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب قرآن پڑھ کر سنائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب قرآن پڑھ کر سنائے اور میں بھی قرآن سنوں گا اور میرے محبوب بھی قرآن سنیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ضرور ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پڑھنے کو سکھا دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تہجد کے اندر خوب مزے لے لے کر قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو بڑا لطف آ رہا تھا، ان کا قرآن پڑھنے کے اندر بڑا لطف آ رہا تھا۔ تو ان صحابی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھا جائے، قرآن کو زور سے پڑھا جائے، بلند آواز کے اندر پڑھا جائے۔ لیکن برابر کے اندر پالنے کے اندر ایک بچہ بھی بنا ہوا تھا اور ایک گھوڑا بھی بنا ہوا تھا، لیکن ایسا نہ ہو، ان کو یہ خدشہ ہوا کہ میں بلند آواز سے تلاوت کروں، میں زور سے تلاوت کروں تو یہ گھوڑا بھی اور کیا نام اس بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو اس خوف سے انہوں نے بلند آواز سے تہجد کی تلاوت کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، بلکہ خاموش رہے۔ جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کے اوپر جب نگاہ گئی تو آسمان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے مانند مختلف روشنیاں ہیں، ستاروں کے مانند مختلف روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف چڑھ رہی تھی۔ بہرحال جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے دل نے چاہا کہ میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کروں، لیکن اس خوف سے کہ برابر میں گھوڑا بنا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بجھ کے اور وہ بچے کو نقصان پہنچا دے، اس خوف سے میں نے جو ہے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے نہیں کی۔ تو جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں آسمان کے اوپر کیا دیکھتا ہوں کہ ستاروں کے مانند مختلف روشنیاں ہیں اور وہ میرے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف چڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صحابی سے کہ وہ جو ہے رحمان کی عرش کے فرشتے تھے، وہ رحمان کے عرش کے فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سننے کے لیے زمین کے اوپر اترے، آپ کا قرآن سننے کے لیے زمین کے اوپر اترے تھے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر آپ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر لیتے تو آج مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کو دیکھتے، اگر آپ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تو آج مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، علم کے سمندر ہیں، علم کے دریا ہیں، لیکن کوئی گوتا لگانے والا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرا بھائیوں، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ خوب قرآن کی تلاوت کریں، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ان لوگوں کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ تو الحمدللہ مدارس کے اندر بھی بارگاہ کی تعلیم پر اضافہ ہو چکا ہے، مسجدوں کے اندر بھی بارگاہ کی تعلیم چل رہی ہے، ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہماری تو شادی ہو چکی ہے اور ہمارے تو بچے بھی نوجوان ہو چکے ہیں، اب تو ان کی شادیوں کی عمر ہے، اب ہم اس عمر کے اندر پڑھ کر کیا کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، قبر میں جانے تک آپ علم حاصل کریں۔ تو اس لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں، اور قرآن پڑھنا کیا سیکھیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر کسی کے ماں باپ ان سے ناراض چل رہے ہیں تو ان کو راضی کر لیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جب آپ ان کے جانے کے بعد اگرچہ وہ آپ سے ناراض ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے صبح و شام اور پانچوں نمازوں میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو ان کی روح بھی راضی ہو جائے گی، وہ ان کی روح بھی راضی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کی خوب خدمت کریں،
اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کریں، ان کے لیے قرآن کریم پڑھیں اور پھر ان کی روح کو بخشیں، ان کی روح کو بخشیں۔ بلکہ وہ جو حدیث مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بددعا فرمائی ایسے شخص کے لیے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بددعا فرمائی ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص کیا ہلاک ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بددعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ اللہ کے اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بددعا کرنا ہی کافی تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین کہنے نے اس بددعا کو جتنا زیادہ مؤثر بنا دیا ہے تو وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی مادر شکم کے اندر تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن اطہر میں تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کے ہو گئے تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، بالکل بے سہارا ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے اپنی ماں کی خدمت کی تمنا ظاہر کی ہے اور کیسے تمنا کا اظہار کیا ہے اور کیسے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا اور فرض نماز ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا اور نماز شروع کر دیتا اور شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی شروع کر دیتا اور میری ماں مجھے بلاتی بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک یا اماں، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں یہ وہ کون ہستی ہے جو ماں کی خدمت کی تمنا ظاہر کر رہی ہے، جو ماں کی خدمت کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے؟ یہ وہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر جنت کی چابیاں دے دی گئی، جن کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں دے دی گئی، جن کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا، ہم لوگوں کو وجود بخشا گیا، اور جن کے چہرے کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ، اے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، لعمرک، جن کے وجود کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لعمرک، اے محبوب آپ کے بدن کی قسم، اور جن کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کی زلفوں کی قسم، اور جن کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی قرآن کریم کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، الصاد والقرآن المجید، اور جن کی رسالت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، جن کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہذا البلد الامین۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا گیا، وہ ہستی بھی کہہ رہی کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں بلکہ نفل فرمایا، فرض فرمایا، یا اگر میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا یا محمد، تو میں لبیک کہتا، اماں میں حاضر ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو مختصر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔